السلام علیکم میرے پلانٹ فن کے پیارے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے ننھے منھے چھوٹے موٹے بچوں، میرے گڈے، میرے گلہریوں، آ گئی ہیں آپ کی آپی گل لے کے آپ کا فیوریٹ پروگرام جس کا نام ہے گل کی باتیں۔ جی جناب، تو گل کی باتوں میں آپ کا بہت بہت ویلکم اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ جو آپ ڈھیر سارا ہم پر برسا رہے ہیں، اور وہ ڈیفرنٹ طرح سے آ رہا ہے ہمارے پاس۔ کوئی ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے بچہ، کوئی ریٹن میں لکھ کے دے رہا ہے، اور کوئی وائس میسیج بھیج رہا ہے۔ سب کے بہت بہت پیارے میسیجز آ رہے ہیں اور سب کا تھینک یو کہ ہمیں اتنا پیار دینے کے لیے۔ تبھی تو آپ کی گل آپی روز آپ کے لیے نئی نئی باتیں، نئی نئی کہانیاں، نئی نئی آیات، نئی نئی حدیث لے کے آتی ہیں تاکہ میرے بچوں کو زیادہ سے زیادہ نالج مل سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے میں جانتی ہوں، لیکن پھر سے کہوں گی کہ سب بچے بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بولیں کہ ہمارا پروگرام لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، تاکہ آپ کی گل آپی آپ کو اور زیادہ اچھی انفارمیشن دے سکے جو میرے بچوں کو زیادہ اچھی لگے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو چلیں پھر ہم چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام گل کی باتیں، اور جس میں دلچسپ چیزیں آپ کے لیے آ رہی ہیں۔ اور جی جناب، سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا پروگرام، جو کہ آپ کو پتہ ہے پہلا سیگمنٹ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ جی، آج کی آیت۔ تو آج کی جو ہماری آیت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سے، اور سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 نمبر سورت ہے قرآن پاک میں، اور آیت نمبر ہے اس کی 282۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہ ترجمہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لین دین کا حساب لکھ لیا کرو۔ اب لین دین کیا ہے؟ لین دین بہت طرح کے ہوتے ہیں نا، کبھی کوئی پیسوں کی چیز ہوتی ہے، کوئی ویسے کوئی چیز آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے لی اور دی ہوتی ہے، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس کو ریٹن میں لکھ لیا کریں، کہ آپ کے پاس ایک پڑا ہو ثبوت، آپ ثبوت کہہ لیں یا کچھ بھی، آپ کو ریمائنڈ میں رہے کہ ہاں جی میں نے لکھا تھا، اس ڈیٹ پہ لیا تھا، اس چیز کو یہ لیا تھا، ایسے واپس کرنا ہے۔ وہ کسی طرح کی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اکثر لوگ ایک دوسرے سے دوست یار ہوتے ہیں نا، پیسوں کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ چلو یار دے دیے ہیں، میں تھوڑے دنوں کے بعد واپس کر دوں گا، تو کب لیے، کب دینے ہیں، کتنے لیے تھے، کس طرح لیے تھے، تاکہ سامنے والے کے لیے بھی پریشانی نہ ہو کہ میں نے دیے تھے اور مجھے اس نے وعدہ کیا تھا، اس کو بار بار پوچھنا پڑے، وہ شرمندہ ہوگا۔ کبھی کبھی دینے والا بھی شرمندہ ہو جاتا ہے مانگنے سے، اور کبھی کبھی لینے والے کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنے دینے ہیں، اور اگر میں نے پوچھ لیا تو اس بات کو وہ برا نہ منا جائے۔ تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو لکھ لیا جائے۔ صرف پیسہ ہی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں ہماری روزمرہ کے استعمال کی، اگر ہم کسی سے لے لیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لکھ لیں کہ فلاں بندے سے ہم نے یہ چیز لی تھی۔ اب جیسے فار ایگزامپل آپ نے اسکول میں اپنے کسی بچے سے کوئی پین لے لیا کہ مجھے 1 دن کے لیے دے دو، مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہاں میں اتنے دن کے لیے لیا ہے اور اتنے دن کے بعد واپس کروں گا۔ اگر آپ کو ویسے یاد نہیں تو آپ ریٹرن کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ بچہ بھی پریشان نہیں ہو کہ اس نے مجھے وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ نے واپس کرنے کا بولا ہے، گفٹ کی بات نہیں کر رہی، چیزیں ریٹرن کی جب آپ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے یہ ریٹرن کرنا ہے، تو اس پہ آپ کو لکھنا چاہیے۔ کوئی بھی سودا ہوتا ہے آپ کا، کسی کے ساتھ کوئی کاروبار ہوتا ہے، کسی قسم کے معاملات آپ کے طے پائے جاتے ہیں، مکان کی خرید و فروخت ہے، زمین کی خرید و فروخت ہے، کپڑے کی خرید و فروخت ہے، دیکھیں اتنا کچھ ہے۔ اس کے اندر جب بھی آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، کوئی بھی حساب کتاب کرتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، تاکہ نہ لینے والے کے لیے پرابلم ہو اور نہ ہی دینے والے کے لیے پرابلم ہو، اور آسانی سے آپ کے سارے معاملات چلتے رہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس کا نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اگر آپ لکھتے نہیں ہیں، آپ بھول گئے یا دینے والا بھول گیا، آپ کو اب یاد ہے کہ ایگزیکٹلی یہی فگر تھا، یہی چیز تھی، یہی اماؤنٹ تھی، تو لیکن سامنے والے نے اس کو تھوڑا سا 1-2 روپے زیادہ ہو گئے، اس لیے نہیں کہ وہ مطلب کوئی بےایمانی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو۔ اس میں پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی بحث شروع ہو جائے گی۔ بحث جو ہے وہ زیادہ بڑھنے کے بعد جھگڑا اور لڑائی شروع ہو جائے گی، اور لڑائی اور جھگڑا اگر زیادہ بڑھ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ تو بہتری اسی میں ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ جب ہمارے قرآن پاک میں ایک چیز لکھی گئی ہے، اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ لکھ لیا کریں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پاس سیو رکھیں، لکھیں، کیونکہ یہ بھی حکم ہے، اس میں کوئی وہ شرم کرنے والی بات نہیں ہے، کوئی شرمندہ ہونے والی بات بھی نہیں ہے، یا سامنے والے کو شرمندہ کرنے کی بھی بات نہیں ہے کہ میں لکھ لیتا ہوں، کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کوئی ایسے معاملات کریں تو اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں، تاکہ غلط فہمی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو یہ تو ہو گئی ہماری آج کی آیت۔ اب جو ہماری آج کی حدیث ہے
دوسرا سیگمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے اس پروگرام کا، وہ حدیث پہ ہوتا ہے. جو آج کی ہماری حدیث ہے وہ بہت ہی پیاری ہے اور مجھے دل سے وہ بہت اچھی لگی، اور میں چاہوں گی کہ میں ظاہر سی بات ہے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ اس کو بہت غور سے آپ سب سنیں اور اس پہ عمل ضرور کریں، کیونکہ آج کے دور میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بہت عام ہو رہی ہیں اور اس چیز پہ واقعی میں توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہماری آج کی حدیث جو ہے وہ ابو داؤد سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے احتراز کرو، مطلب پرہیز کرو. لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو وہاں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر اس سے انکار کرتے ہو تو راستے کے حق کا خیال کرو. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کا حق ہے آنکھیں نیچی رکھو، رستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، سلام کا جواب دو، اعلیٰ بات کرو اور برائی سے رکو. ٹھیک ہے، یہ اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، بہت ہی مجھے میرے دل کو لگی ہے بات. کیوں؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ بچے بڑے اکثر گرمی کی وجہ سے یا ویسے بھی بات چیت کرنے کے لیے رستے میں بیٹھ جاتے ہیں، گلی کی نکڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دوست احباب سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم لوگوں میں نے ویسے بہت ساری نوٹس کی ہیں چیزیں، اکثر میرے ساتھ تو ہوتی رہتی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے ہوں گے کہ جب آپ گزرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آنکھ آپ کو دیکھ لے گی تو آپ ذرا اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، اس نے مجھے کیوں دیکھا. یا آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، کوئی چیزیں جیسے بائکس بڑی غلط طریقے سے رکھی ہوتی ہیں لیکن لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے والا مشکل سے گزر رہا ہے، اس کو ہٹاتے نہیں ہیں. پھر کوئی نہ کوئی بات کس دیتے ہیں، یہ دیکھو کیسے جا رہا ہے، یہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا پہنا ہے. دیکھیں نا یہ چیزیں یہ عام ہیں، آپ لوگوں کے بھی نظر سے گزری ہوں گی، بالکل گزری ہوں گی، کیونکہ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہو رہا ہے. اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ راستے کا حق دیکھیں، اس کو راستے کا حق کہہ دیا. اس کا حق یہی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں نیچے رکھنی ہیں، آپ نے کسی کو برا لفظ نہیں بولنا، اور کوئی گزرے تو سلام کرنا ہے، چاہے آپ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں. مسلمان ہونے کا ہمارا یہی تو ہے کہ ہمیں اس کا سلام کرنا چاہیے. سلام کا مطلب سلامتی ہے. اور پھر آپ نے اگر کوئی ایسی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی پتھر ہے، کوئی ایسی جگہ، کوئی گاڑی، کوئی بائک کوئی غلط طریقے سے کھڑی ہے جس کی وجہ سے راہگیر جو ہیں، گزرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے مسائل آ رہے ہیں، تو آپ اس کو ہٹا دیں، وہ بھی ایک نیکی. دیکھیں جو یہ سب کچھ بتایا گیا ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے، آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ وہ کام کرو کہ جس میں لوگوں کی، سامنے والوں کی بھلائی ہو، ان کے لیے آسانی ہو. تو راستے کا حق کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے لازم ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو کوئی بھی اس تکلیف سے نہیں گزرے گا اور کسی کو بھی ہم سے یا کسی سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کوشش کریں کہ یہ کام، اس طرح کی باتیں، یہ جو عمل ہے یہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں. اپنی ذات سے شروع کریں گے، ہمارے دیکھا دیکھی اگلے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ بھی ایسا کام کریں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے، ہمارے معاشرے میں سے جو یہ تکلیفیں چھوٹی موٹی آتی ہیں یہ بھی دور ہو جائیں گی. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہیں گے، خیال سے رہیں گے، اور ایک دوسرے کا بہت ہی پیار محبت دکھائیں گے، اور اوریجنل پیار ہوگا، وہ دکھاوے کا نہیں ہوگا. تو بھئی سب اوریجنل پیار کریں، دکھاوے کا نہ کریں، چاہے کم کریں لیکن دکھاوا مت کریں، اور سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خیال سے رہیں. اور جو میں آپ کو حدیث اور آیت کے بارے میں بتاتی ہوں ڈیلی، وہ آپ کو اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں، اور جب آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ بالکل ایک بہترین انسان، ایک بہترین شہری، ایک بہترین مسلمان اور ایک بہترین پاکستانی بن سکتے ہیں. تو میرے بچوں بلکہ بڑے بھی سب اس بات پہ ضرور عمل کیا کریں. ہم اس چیز پہ عمل کریں گے تو ہی ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ایک اچھے اور بہترین شہری اور ایک اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیسی لگی آپ کو آیت اور حدیث کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے سہیلی بوجھ پہیلی. تو سہیلی بوجھ پہیلی میں پہلے تو میں دوں گی آپ کو آنسر جو ہم نے کل پوچھا تھا آپ سے کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جو ہے تو آپ کی لیکن استعمال اسے دوسرے کرتے ہیں. تو جی بالکل ہمیں پتہ ہے آپ کا تو اسی ٹائم ہی جواب آ گئے تھے سب کے. اور ایک جواب تو آئے ایمان ملک کا، بالکل نام، اور دوسرا آیا صفیہ کا، انہوں نے بھی صحیح جواب دیا، نام. ایک آیا ہمیں RH پیزا کمپنی کی طرف سے، وہ پیزا ڈیلیوری والے ہیں شاید، تو بھئی ان کا بھی جواب بالکل ٹھیک تھا.
اب جواب تو ٹھیک تھا، پیزا کیسا ہے یہ تو ہم کھا کے ہی بتا سکتے ہیں نا، تو ہمیں بتائیں، ہم تک پہنچائیں، ہم کھائیں اور پھر ہم بھی بتائیں کہ ہمارے جواب کی طرح آپ کا پیزا کتنا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا اور ہمیں اسی طرح سے ڈھیر سارا پیار کرنے کا۔ اور اگلی جو ہماری پہیلی ہے وہ پہیلی میں نہیں بتاؤں گی جی، وہ بتائیں گی ہماری یہ پیاری سی ننھی منی بچی۔ تو چلیں ذرا پہلے پہیلی سن لیتے ہیں۔ میرا نام سبیر ہے اور میں آپ کو کچھ پہلیاں بتاؤں گی اور آپ کو ان کے آنسر دینے۔ پہلی نمبر 1، پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جس کو لکھتے وقت 15 نقطے لگانے پڑتے ہیں؟ تو جناب سن لی آپ نے پہیلی، تو اب آپ اس کا آنسر دیں، اور ایسے ہی تو میں بولتی ہوں آپ کو کہ آپ لوگ اپنی پہیلیاں، اپنی وشز اور اپنی کہانیاں بھی جو بھی آپ لوگوں نے ہم سے شیئر کرنا ہے وہ ہمیشہ ریکارڈ کر کے بھیجیں، ہم آپ کی یہاں پہ ڈسپلے کریں گے، آنر کریں گے میرے ساتھ، یعنی گل آپی کے ساتھ، وہ بھی ہمارے ساتھ اس کا پارٹیسپیٹ اس میں کر سکتے ہیں، اس کا حصہ بن سکتے ہیں اور کھل کے انجوائے کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو میں امید کرتی ہوں کہ اگلے والی جو پہیلی آئے گی وہ بھی اسی طرح کسی نہ کسی بچے کے ساتھ ہماری آئے گی، اور کوئی ہمیں اسی طرح سے ہی ویڈیو بھیجا کریں گے، اور اس طرح بھیجا کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اب میرے ساتھ جب میرا ایک اور بچہ بیٹھے گا، مطلب ہے تو ویڈیو لیکن مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا نا میرے ساتھ ہی کھڑے ہیں، تو ساتھ کھڑے رہیں، جڑے رہیں، مزہ کریں گے، انجوائے کریں گے، اور مزید ہم اچھی اچھی باتوں کو لے کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوگی ہماری آج کی پہیلی، اور اگلی ہے ہماری آج کی وش۔ جی وش ہماری جو ہے وہ آج سعد کے لیے ہے کراچی سے۔ سعد کی آج ہے برتھ ڈے، 4 جون سعد کی برتھ ڈے، اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سعد۔ ہم سب کی طرف سے، پلانٹ فن کی طرف سے، آپ کی گلاپی کی طرف سے، آپ کے ماما بابا گھر والوں کی طرف سے، سب کی طرف سے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بیٹا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لمبی عمر دے، اور ماں باپ کا کہنا کار بنائے، اور بہت ہی اچھے پڑھیں اور لائق اور نیک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آمین ثم آمین۔ تو یہ ہو گیا جی ہمارے آج کا سیگمنٹ کمپلیٹ، جو کہ تھا ہماری آج کی آیت، آج کی حدیث، آج کی پہیلی اور آج کی وش۔ تو اب باری آتی ہے ہمارے لاسٹ بٹ نوٹ دی لیسٹ، ہماری آج کی کہانی۔ جی کہانی آج میں بڑی انٹرسٹنگ سی لے کے آئی ہوں، کہانی بھی ہے اور وہ سیر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سیر ایسے ہے کہ وہ ایک اوریجنل پلیس کی میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہ رہی ہوں، داستان، یا اس کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ وہ میں آج ذرا ایسی پڑھ رہی تھی تو میری نظر کے سامنے سے گزرا ایک سمندر کے، ہمارا جو سمندر کراچی میں آپ کو پتہ ہے، سب کو ہی پتہ ہے، اور ساتھ نے تو دیکھا ہوگا، بھائی ساتھ تو وہیں پہ ہوتے ہیں تو انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا۔ تو وہاں پہ ایک جھیل ہے، جھیل کے اندر ایک قبر ہے، یا ایک وہ پہاڑی سی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک قبر بنی ہوئی ہے جس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اور وہ جانی جاتی ہے نوری جام تماچی کے نام سے۔ اور یہ نوری جام تماچی جو ہیں یہ ایک مچھیرے جیسے، جن کو آپ کو پتہ ہے نا مچھلیاں پکڑتے ہیں، یہ مچھیروں کی بیٹی تھی۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ اس کا جو میں نے دیکھا کہ وہ ہوا کچھ یوں کہ اس جگہ پہ، اس جھیل کے کنارے میں کچھ مچھیرے رہا کرتے تھے جن کا گزر بسر مچھلیاں پکڑنے کا تھا۔ مچھیرے مطلب مچھلیاں پکڑتے تھے، اور جن کی خواتین تھیں وہ مچھلیاں بیچا کرتی تھیں۔ تو ایک دن ایک مچھیرے کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور وہ بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آیا کرتے تھے کہ یہ اتنی پیاری بچی یہاں پہ پیدا ہوئی ہے تو ہم نے بھی اسے دیکھنا ہے، کہ وہ بہت پیاری، خوبصورت اور نیلی آنکھوں والی، سب آیا کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ جو حکومت چلا کرتی تھی، دور حکومت جو تھی وہ جام تماچی کی تھی۔ ٹھیک ہے، جام تماچی کی جو حکومت تھی، اب بچی جیسے بڑی ہوئی، مطلب میں بڑے ہونے کی بات کر رہی ہوں، بچی جیسے بڑی ہوئی تو اس کے ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے مچھلیاں بیچ رہی تھی، اور اسی دوران جو جام تماچی تھے، جو وہاں کے بادشاہ تھے، وہ ان کو سیر و تفریح کا بہت شوق تھا، وہ وہاں سیر کرنے کے لیے نکل گئے۔ جب وہ وہاں پہ سیر کرتے کرتے پہنچے تو انہوں نے ایک لڑکی دیکھی جو بہت ہی سادہ لیکن بہت ہی حسین تھی۔ اب وہ گھر واپس آئے، اپنے محل میں واپس آئے، تو آ کے تو بس اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچتے رہے کہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری لڑکی وہ ہو کون سکتی ہے، اور وہ بادشاہ جو تھے وہ اپنا دل ہار بیٹھے اس پہ۔ اب جناب کیا تھا کہ بادشاہ کو تو نہ دن میں سکون نہ رات میں سکون، اب وہ اسی کے بارے میں سوچیں بار بار، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، کسی عام بندی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے تھے، لیکن ان کا دل آ گیا ہوا تھا اس پہ۔ اب وہ کیا کرے،
انہوں نے ساری رسم و رواج کو سائڈ پہ رکھا اور انہوں نے بولا نہیں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا، جبکہ بادشاہ کی آلریڈی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ پیغام بھیجا، مچھیروں کے لوگوں کو کہا کہ ہماری طرف آئیں، جو اس نوری کے رشتہ دار تھے، اس کے ماما بابا چاچا جتنے بھی رشتہ دار تھے سب کو اپنے محل میں انوائٹ کیا، وہ سب لوگ آئے اور ان سے بات چیت کی اور بولا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ ان کے اوپر جو ٹیکس لگے ہوئے تھے اس ٹائم پہ وہ ٹیکس بھی ختم کر دیے اور ان کو اتنی سہولت دے دی کہ وہ جو ہیں اپنے خرید و فروخت اپنے طور سے ہی کریں اور ان کو کوئی بھی پابندی نہیں رہے گی۔ اور اس بات کو سوچ کے تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ایک تو یہ کہ ہم پر سے پابندیاں ہٹ گئیں اور دوسرا یہ کہ ہماری بچی محل میں چلی جائے گی اور وہ بادشاہ کی بیوی بن جائے گی، جس پر بادشاہ کی بیویاں جو تھیں انہوں نے بڑا اعتراض کیا، پر بادشاہ کا تو دل آ چکا ہوا تھا، اس نے کسی کی ایک نہ مانی اور جناب انہوں نے کر لی نوری سے شادی۔ اب نوری سے تو شادی کر لی اور نوری کی شادی کے بعد بادشاہ کی بیوی کو دیکھنے بھی لوگ باہر سے آیا کرتے تھے کہ یہ کون ہے جو اتنی پیاری ہے اور بادشاہ کو ایسی بیوی ملی کہاں سے۔ خیر کہانی کا اینڈ یہ کہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، باقی کی ملکائیں جو تھیں وہ تھوڑی سی ان سے جو تھی وہ جیلس ہوا کرتی تھی، لیکن جلدی ہی بادشاہ نے اس کو ملکہ سے مہارانی بنا دیا، مطلب وہ اعلیٰ درجے پہ آ گئی، ان سے بھی اوپر کے درجے پہ آ گئی، لیکن وہ بہت ہی خوش اور خرم اپنی زندگی گزارنے لگیں۔ لیکن جب ان کی وفات ہوئی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو بادشاہ نے ان کے لیے ایک باقاعدہ ایک پہاڑی ایک وہ جو بھی اپنے اس ٹائم پہ جو بھی ان کو اچھا اور خوبصورت جگہ لگتی تھی وہاں پہ ان کو دفن کر دیا، اور وہ بعد میں وہ جو جگہ تھی وہ سمندر کے درمیان میں تھی اور وہ بعد میں لوگوں کے سیر و تفریح کی وجہ بن گئی۔ اور بتائے آپ کو یہ بات، آپ کی گلابی نے بھی وہ جگہ دیکھی ہے، بڑی خوبصورت ہے تو جب بھی آپ کراچی جائیں تو ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت اچھا لگے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج نوری جام تماچی کی کہانی؟ تو ایسے ہی بہت ساری کہانیاں ہمارے پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی میں لے کے آتی رہوں گی، آپ کو ایسے ہی سناتی رہوں گی، اور ایسے ہی آپ انجوائے کرتے رہیں، ہمیں پیار دیتے رہیں۔ آپ کے پیار کا، آپ کے دلار کا، آپ کے اتنے سارے میسیجز کا بہت بہت شکریہ، اور ڈونٹ فرگیٹ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج کی سیگمنٹ کی ہوتی ہے اختتام، ہم کر لیتے ہیں آپ سے اجازت، تو ہمیں اجازت دیجیے، ملتی ہیں کل انشاءاللہ اسی ٹائم اسی پروگرام میں جس کا نام ہے گل کی باتیں۔ اللہ حافظ۔